وہ خدا جس نے ساری زندگی میری حفاظت کی اور مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا، یہ ہماری آج چوتھی نشست ہوگی احمدیہ کے مستقبل کے بارے میں، دی فیوچر آف احمدیہ موومنٹ۔ 3 part I already spoke. 3 حصے میں بول چکا ہوں۔ ویڈیو کہ احمدیہ جماعت کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے خلیفہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر توجہ کرنی ہوگی۔ اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر انسان کو نائب مقرر کیا، خلیفہ بنایا، تو جو نائب ہوتا ہے وہ پھر انصاف کی باغ توڑ اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، لہذا غیر جانبدار ہے کہ خلیفہ وہ فیصلے کرتا ہے جس میں خدا کی رضا شامل ہو۔ محمد عربی رسول کے دور میں ابو بکر کہا کرتے تھے، تم میرے اچھے کاموں میں اور انصاف کے تقاضوں کے جو کام ہیں ان میں میری مدد کرو۔ اگر میں غلط فیصلے دیتا ہوں یا ایسے فیصلے جہاں مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو تو مجھ سے جواب دہی مانگ سکتے ہیں اور میری کمر کو سیدھا کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ تو کجا یہ کہ عزت کے معاملات آ جائیں، انصاف کے تقاضے پورے ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے ساری زندگی ان کی کھلی کتاب کی طرح تھی۔ اس کے بعد دور عمر کا آیا، عمر اس سے بھی زیادہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، بلکہ احتساب اپنی ذات سے شروع کرتے تھے، اپنے خاندان سے شروع کرتے تھے۔ پھر عثمان آئے جہاں سے سیاسی خلافت کا دور شروع ہوا۔ بنی امیہ نے ان سے غلط فیصلے کروائے اور اپنی ذات سے بھی وہ ان بیلنس تھے، توازن نہیں تھا۔ اپنے فیصلے کرنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد بدل دیتے تھے، یعنی کہ لائی لاک جسے ہم کہتے ہیں۔ تو 6 سال کا دور تو کیونکہ انہوں نے اپنی جو آلے دوالے کے لوگ تھے بنو امیہ ان کو خوش کیا، ایک لابی بنائی جیسے کہ جماعت احمدیہ میں ہے،
یعنی کہ ایک خاص سرکل ہے، وہی انتخاب کرتا ہے خلافت کا، کون ہوگا خلیفہ، اور وہی خلیفہ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور وہی فیصلے کرتے ہیں، انہی کا اختیار ہوتا ہے. اور جو کثرت سے جماعت احمدیہ کے اچھے لوگ ہیں، ان کا کام اتنا رہ جاتا ہے فرما برداری کا. تو یہ دور گزر چکا ہے عثمان کا. پھر ہم نے دیکھا کیا کیا فتنے ہوئے، اور آخر میں عثمان کی جان گئی تیتے خلیفہ کی. پھر مصائب کا دور شروع ہوا. پھر علی کے ساتھ جو جو کچھ ہوا وہ تاریخ گواہ ہے. پھر علی نے بھی وہاں وہ فیصلے نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے، جس سے معاویہ اور بنی امیہ سخت خلاف ہوئے. وہ اپنا قاتل مانگتے تھے، اور قاتل وہ تھا جس کو اڈاپشن کی ہوئی تھی علی نے، محمد بن ابو بکر. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب عروج شروع ہوتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں آ جاتا، وہ رفتہ رفتہ چیزیں عروج کی طرف آتی ہیں. اور جب زوال شروع ہوتا ہے تو وہ ایک دم نہیں آ جاتا. اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ وہ زوال کی طرف جو غلط فیصلے ہوتے ہیں، وہ کسی خلافت کو بھی زوال کی طرف زمین بوس کر دیتا ہے. تو میرا کہنا اس وقت بھی یہی تھا مرزا طاہر احمد صاحب سے کہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ عورتوں کو آزادی دی جائے، پوری طور پر ان کا پینل بنایا جائے، اور اس پینل میں وہ خود مختار ہوں. تو جو بھی فیصلے ہوں، جہاں عورتوں کے لیے شکایات ہوں کہ دفتر بھرے ہوں، کوئی غلط کام ہو رہے ہوں، تو وہ ان کا فیصلہ کرے. اور پردے کے مطابق بھی کہا تھا کہ فرشتوں کی دنیا کہہ رہی ہے کہ پردہ جو ہے بس اتنا سا ہو ثقاف، اور عورتوں کو پارٹیسپیٹ پوری جماعت احمدیہ کے اندر ایکٹیو رول ادا کرنے کا موقع دیا جائے. تو یہ بات جو آج پہنچی ہے یہاں تک، وہ نہیں پہنچے گی. اب سب سے بڑی خرابی جو ہے اس نظام کی، جماعت احمدیہ کی، جو اب زوال پذیر ہوتا جائے گا، وہ یہ ہے کہ ایک کیتھولک کی طرح ایک خاص لابی ہے، خاص سرکل ہے جو باختیار لوگوں کا ہے، وہی کرتا دھرتا ہے. کیتھولک کے شروع دور میں یہ اختیار جو تھا یہ ان لوگوں کے پاس تھا جو طاقتور تھے، اور جماعت احمدیہ کا جو اختیار ہے یہ فیملی تک ایک سرکل میں محدود ہو گیا ہے کہ باپ نہ بھی، چلو اگر بیٹا اہل ہے تو خیر، یا خدا بتاتا ہے تو خیر. پھر اس کے بعد پھر فیملی، پھر فیملی، یعنی کہ جو اکثریت ہے اس کو موقع نہیں دیا جاتا. تو اب یہ جماعت احمدیہ کی اب جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے افواہوں کا، اور بہت سے
عورتیں بھی آئیں گی جو کھلی بغاوت کریں گی جماعت احمدیہ سے اور کچا چھٹا نکال کے باہر کریں گی. پھر اس جماعت کے فرقے بنتے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ انصاف کے تقاضوں کو نہیں پورا کیا جا رہا. اب خلیفہ کی جو ذمہ داری ہے وہ دو چیزوں پہ ہے. ایک ہوتی ہے اخلاقی ذمہ داری. اس کو اسے پوری طریقے سے نبھانا چاہیے. اور اگر دیکھے کوئی ذمہ دار لیڈر امام بااختیار اور وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کا فیصلہ کرے, اس کے عہدے سے ہٹائے. اور جہاں تک خلیفہ کی طاقت ہے ایسے گندے انڈے کو دوبارہ نمائندگی کا موقع نہ دے. نمبر 2 جو ہے وہ عدالتی کارروائی آ جاتی ہے. جیسے ریپ, جیسے کسی سے زبردستی کی جائے اور قتل کے معاملات آ جائیں یا اور بہت سے معاملات آ جائیں. تو آج کی جو ماڈرن دنیا ہے, جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, وہ خلیفہ عدالتی فیصلے نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اب خلیفہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ, لندن میں, تو وہ برطانیہ قانون کے پابند ہیں. اگر کوئی انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو عدالتی کارروائی ہو, کوئی کرمنل جرائم ہو, پیشہ ورانہ جرائم, یا زبردستی کی ہو, یا ایسے جرائم جس کا تعلق عدالت سے ہو, یہ اختیار کبھی بھی اس ماڈرن تہذیب یافتہ دنیا میں برطانوی عدالت جو ہے یا گورنمنٹ وہ نہیں دے گی خلیفہ کو. بلکہ اگر خلیفہ نے بھی غلط کام کیا تو اس کو بھی عدالت میں لے آئیں گے. تو سوال اٹھتا ہے اس تہذیب یافتہ دور میں جو خلیفہ ہے وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں کیسے پوری کرتا ہے. اخلاقی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ جہاں بھی شکایت ملے ان کو دبایا نہ جائے, بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. پھر ایک اور بھی ذمہ داری ہے خلیفہ کی کہ ایک خاص طبقے کے اندر نہ رہے, یعنی کہ ان کو ایسے اختیار نہ دے دیں کہ وہی کرتا دھرتا بن جائے اور خلیفہ تک صحیح صورت حال نہ پہنچ سکے. اس کی ایک مثال یہ تھی کہ حضرت عمر اپنے دور میں ذاتی طور پر خود دورے کر کے یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو مجھے خبریں دیتے ہیں کیا یہ درست ہے یا یہ غلط ہے. تو ان کی اپنی ٹیم بھی تھی جو بڑی ایمانت دار تھی اور جن کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جو دیندار ہوں, ایمانت دار ہوں. تو خلیفہ کو بھی چاہیے کہ عام جماعت احمدیہ کے اندر سے لوگ چنیں, نہ وہی سرکل, وہی طاقتور لوگ ارد گرد بیٹھ جائیں, بلکہ عام احمدی جو تقوی گزار ہیں جن کا اس طاقتور سرکل سے کوئی تعلق نہیں ہے, دائرے کار سے, ان کو چن کر ان سے
وہ کام لے کے صحیح حالات بتائیں جماعت احمدیہ کے کہ جماعت احمدیہ پہ کہ اندرونی معاملات کیا ہو رہے ہیں. اس پہ نگاہ رکھنا خلیفہ کا بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو اس کام کے لیے عمر بن عبدالعزیز بھی اور عمر فاروق بھی عوامی رابطہ رکھتے تھے. یعنی کہ وہ جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ارد گرد چمچے جو ہاں میں ہاں نہ میں نہ اور خلیفہ کی عزت کے پل باندھ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں یہ وہی ہیں جو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. ایسے لوگوں کو ان کی چھانٹ کر دینی چاہیے، انہیں ہٹا دینا چاہیے. اور عام فہم جو پوری دنیا سے لوگ ایسے ہیں جو بااختیار نہیں ہیں جماعت احمدیہ میں، لیکن خدا والے ہیں، ایجوکیشن ہے ان کے پاس، پڑھے لکھے ہیں، دیانتدار ہیں، اور وہ کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ محدود ہو گئی ہے ایک خاص طبقے کے اندر، تو ان کا دل روتا ہے. وہ غمگین ہوتے ہیں ان غلط فیصلوں پر، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو وہی مناٹی رول دی میجورٹی، ایک خاص طبقہ جو ہے پھر وہ اکثریت پہ حکمرانی کرتا ہے، جس کے بعد زوال شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے خلیفہ کی. جیسے کہ میں اس وقت نبی ہوں اپنی جماعت کا، اور میرے بھی سرکل ہیں جو لیڈر ہیں جو مجھے معلومات دیتے ہیں، لیکن میں ان پر منحصر نہیں ہوتا، ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اور سب کو پتہ ہے کہ میں خود دورے کرتا ہوں اور عام رابطہ رکھتا ہوں. اور عام جماعت کے جو لوگ ہیں ان سے میں سوال و جواب کرتا رہتا ہوں کہ اندرونی حالات کیا ہے. تو میں خاص گروپ پہ نہیں کہ ان پہ اگر مجھے کوئی شک بھی پڑ جائے گی، اگر یہ مجھے صحیح خبر نہیں دی، تو اس کے بعد پھر میں ان کو اس سرکل میں نہیں رہنے دیتا. نمبر 2، میں اختیار دیتا ہوں، جیسے ہمارا جمہوریت کا اختیار ہے موومنٹ کا، کہ وہاں الیکشن کرائے جائے جو یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. تو ان الیکشن میں صرف فاؤنڈر ہوں، فاؤنڈر جس نے ون فیملی ورلڈ خدا کی طرف سے ویژن دیا کہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، تعلیمات. لیکن میں خود اس پوزیشن کو نہیں تھامتا، اس کا میں نے اختیار دیا ہوا ہے موومنٹ کے لوگوں کو کہ وہ اپنی آزادی سے نمائندے بنائیں اپنے. اور نہ میں پریزیڈنٹ بنتا ہوں ان کا، اور نہ ہی جو کانسٹیٹیوشنل جو قانونی طور پہ جو موومنٹ ہے اس کا کوئی میں ذمہ دار شخص ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یا 3، پھر فنانس کا جو پیسوں کا ہے، چندوں کا جو ہے، چندہ تو ہم خیر نہیں لیتے، لیکن جو دل کی خوشی سے ہم کہتے ہیں ڈونیشن دینا چاہے، تو وہ اس کا بھی میں نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوا، بلکہ اس کو بھی میں نے آزاد کر کے
ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، وہ فیصلے کریں کہ وہ جو پیسے آتے ہیں ان کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے انہوں نے، نشر و اشاعت پہ اور دوسری چیزوں پر. تو یہ اس کا ذمہ دار بھی اور جواب دہ بھی جو خلیفہ بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو سسٹم، یعنی کہ کھلی کھلی کتاب ہو نظام جو ہے. لیکن جب ایک ایسی کیتھولک لابی بن جاتی ہے، یہ ایسی لابی بن جاتی ہے کہ وہ کہے گا جی ہمیں کوئی ہوتا کون ہے جو ہم اس کو حساب کتاب دیں، یہ جرت کیسے ہوگی کسی کی، تو سمجھ لیں اب اس نظام کی دھجیاں بکھریں گی اور یہ زوال پذیر ہوگا. نظام زوال پذیر ہو جائے گا، پھر اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، عقل نے نہ کچھ کام کیا، جھوم کے جو دریا نکلے تھے تنکوں سے سنبھالے نہ گئے. پھر اس چیز کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ جماعت کے عام لوگ ہوتے ہیں، خاص نہیں ہوتے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مورل اتھارٹی کسی بھی نظام میں جب عوام خوش ہے اور عوام مطمئن ہے تو پھر کوئی طاقت نہ خلیفہ کو ہٹا سکتی ہے، نہ خلیفہ پہ انگل اٹھا سکتی ہے. لیکن نظام جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. جیسے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ بیت المال میں سے ہر ایک کو ایک چادر ملی تھی، یہ تم نے کیسے اپنا لباس بنا لیا 2 چادروں سے، کہ تم نے غلط استعمال کیا، 2 چادریں لی، 2 چادریں لی. تو عمر نے پھر اس کی تفصیل بتائی کہ میں نے ایک ہی چادر لی تھی، میرے بیٹے جو عبداللہ ہیں انہوں نے مجھے جو ان کے حصے میں چادر آئی تھی وہ مجھے دی، تو میں نے پھر یہ لباس بنا لیا. تو ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے ہر چیز. تو کہنے سے مراد یہ ہے اخلاقی ذمہ داریاں اور لوگوں پہ نہیں ٹھوسی جا سکتی کہ اپنے لیے اور قانون، دوسروں کے لیے اور قانون. پھر قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. خدا گواہ ہے کہ میں نے آج تک نہ اپنی فیملی سے اور نہ میں نے مومنٹ سے کہا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. خدا گواہ ہے میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، بلکہ میرا جوتا بھی پھٹ گیا ہے تو میں دوبارہ اسے خود ہی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں اب تو خدا کے لیے معاف کر دو. اور بڑے سادہ کپڑوں میں میں اپنی زندگی گزارتا ہوں. تو پھر وہ موومنٹ نے کہا آپ کو وہاں بھی جانا ہوتا ہے، ان لوگوں سے بھی ملنا ہوتا ہے، VIP لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ لباس خریدا ہے، سوٹ یا یہ ایسے کپڑے جو آپ پارلیمنٹ میں جائیں یا خاص لیڈروں سے ملیں تو استعمال کرنے، ورنہ خدا گواہ ہے میں وہی پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنی زندگی گزارتی. اور اگر کپڑا پھٹ جائے تو میں پیون بھی خود ہی لگا لیتا ہوں. اور سادہ زندگی مجھے بہت، کہ سادگی کے اندر جو لطف انجوائے ہے، کہ انسان جو آزادی محسوس کرتا ہے، جو پیار اور محبت محسوس کرتا ہے، وہ بناوٹ کے اصولوں میں نہیں ملتی. اور نہ خوشبو جو ہے کاغذی پھولوں میں آتی ہے. تو یہ جو اخلاقی
مظاہرہ ڈیمونسٹریشن ہے، یہ خلیفہ کو کرنا پڑتا ہے، چاہے کتنے ہی محکمے ہوں، ہر محکمے پہ نگاہ رکھ کے یہ دیکھنا پڑتا ہے، خود دورہ کرنا پڑتا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کرنی پڑتی ہیں کہ کہیں وہ غلط خبریں، کہیں غلط کام تو نہیں ہو رہے ہیں جس کا ذمہ دار میں بن جاؤں آخرت کے اندر۔ تو پھر خدا ایسے لوگ بھی فراہم کر دیتا ہے جو ایماندار ہوتے ہیں، جو خدا ترس ہوتے ہیں، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں، تقوی گزار ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں۔ تو ہر نیت کے ساتھ کھڑکیاں بھی کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، دروازے بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے عدالت کی ذمہ داری کا۔ جس دنیا میں اب ہم ہیں، خلیفہ عدالتی ذمہ داری کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا، اور جہاں پہ کیونکہ احمدیہ کی حکومت تھوڑی ہے، تو اگر ہوتی بھی تو محکمہ عدالت علیحدہ کرنا پڑتا۔ تو اگر کوئی ایسا غلط کام ہو جائے تو اس کو خلیفہ کو اس کو صحیح فیصلہ دینا چاہیے کہ اگر یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے، جس شخص نے کیا ہے میں اس کو اس کے عہدے سے نکال کے باہر کرتا ہوں، اور جو اور لوگ شامل ہیں ان کا بھی صفائی کرتا ہوں میں۔ لیکن تم جاؤ اور عدالت میں اگر تمہارے پہ ظلم یا زیادتی ہوئی ہے، تو عدالتی ذمہ داری جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، نہ نبی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی خلیفہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم اس نظام جمہوریت کے اندر آ جاتے ہیں، اور امریکہ میں کچھ ایسے گروہ تھے جنہوں نے ایسے فیصلے کیے، اور پھر امریکن گورنمنٹ نے ان کو سزائیں بھی دی اور ان کا سب کچھ چھین لیا، بلکہ لائف پریزن بھی ان کو ملی۔ جیسے جوزف شمٹ کے چوتھا خلیفہ جو تھا، اس کے ساتھ ہی بھی یہ معاملات ہوئے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں علیحدہ کرنا پڑے گا۔ اب آ جاتی ہے جماعت احمدیہ کی ذمہ داری۔ جماعت احمدیہ کی جو عام ذمہ داری ہوگی وہ یہ ہوگا کہ اس لابی جو نظام ہے اس پہ سخت موقف اختیار کریں اور اس نظام کو توڑیں، اور ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ نظام کی خلیفہ سے توقعات رکھیں، ایکسپیکٹیشن، کہ ہم اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں، نہ ہمارا کوئی خط وہاں تک پہنچنے دیتا ہے، نہ ہماری شکایت، اور یہ نظام اتنا کرپٹ ہو گیا کہ پیسے مانگتے ہیں۔ تو پھر وہی نظام کو ہے نا جو کرپٹ قسم کا نظام تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہے، جیسے وہ پاکستان کا گندا نظام، ہر جگہ پہ گندے انڈے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہیں کریں، جس سے چاہے کروڑوں لے لیں، جس سے چاہے اپنا اختیار استعمال کر کے اس کو آگے نہ آنے دیں، ہر غلط کام ہو اور خلیفہ کو پتہ ہی نہ لگے، اور بے تاج خلیفہ، بے اختیار خلیفہ، وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے فیصلے قبول کرے، تو سمجھ لو پھر خلیفہ بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ وہ بھی نااہل ہے خدا کی نگاہ میں بھی، اور وقت پھر اس کو بھی اس نظام کو ہی زمین بوس کر دیتا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ عام طور پر وہ خود ایسی انڈیپینڈنٹ ایسی تنظیمیں بنائیں جو ریپرزینٹیو کرے، نمائندگی کرے، اور خلیفہ کو ہوش میں لے کے آئیں اور اسے بتائیں کہ کیا کچھ غلط ہو رہا ہے اس نظام کے اندر، اور کسی دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ یہ عام احمدیوں میں سے
ایسی تنظیمیں اٹھیں جو ہر غلط فیصلے کی لسٹ بنا کر جو کچھ بھی اندرونی کھچڑی بندی ہے، وہ جو ڈیگ سڑ جاتی ہے، وہ پیش کریں، اور ان کا دباؤ نہ ہو یہ خاص لابی کے اوپر، یہ جو ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ سلامت کے، اور وہ آواز اٹھائیں اور مجبور کریں اس نظام کو بدلا جائے۔ یا تو خلیفہ ان کے آواز کو سنیں، ورنہ وہ ایسا نظام بنائیں جیسا نظام میری موومنٹ کے اندر ہے کہ ہر سال الیکشن کرائے جاتے ہیں اور رپورٹ جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہے کہ ہماری کرنٹ صورتحال کیا ہے، اور اپنے نظام کے اندر خود ہی وہ عام احمدی لوگ جو ہیں وہ چنیں کہ انہوں نے کس کو اپنا نمائندگی دینی ہے، جس پہ اس لابی کا اختیار نہ ہو کہ جی وہاں سے آ رہا ہے یہ شخص، یعنی کہ انہوں نے بھیجا ہے، یا تو خلیفہ یا پھر دوسرے لوگ جو خلیفہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خود بھی خلیفہ بنے ہوئے ہیں، تو اس اختیار سے باہر ہو کر یہ نظام ٹرانسپیرنٹ ہوگا۔ یہی آواز مارٹن لوتھر 1517 ریفارمیشن اصلاح جو ہوئی وہ یہی تھا کہ اس نظام کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے۔ یہ تو ایک ایسا غلط نظام ہے خلیفہ سمیت جس نے سارے اختیار ہی چھین لیے عام لوگوں سے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آدھے کروڑ لوگ مارے گئے۔ پھر اس نظام کے اندر تبدیلیاں ہوئی، جمہوریت آئی، یا ایسا نظام قائم کیا جائے یورپ کے اندر جماعت احمدیہ کے لیے، جس کے تانے بانے اس لابی کے ساتھ نہ ملتے ہوں، یہ جو کرپٹ قسم کے لوگ جنہوں نے گھیرا ڈال دیا خلیفہ کو، اور خلیفہ ان کی سنی سنائی باتوں پر فیصلے کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جماعت احمدیہ کی اپنی ذمہ داری ہو جائے گی کہ اس نظام کو جمہوری نظام بنا کر اس خاص جو نظام بن گیا ہے جو کسی اور کو اندر ہی نہیں آنے دیتا، توڑ دیا جائے۔ اب آ جاتی نئی نسل کی ذمہ داریاں۔ جو ینگ جنریشنز ہیں وہ اس بیکورڈ نظام کو ویسے بھی نہیں قبول کرتی، تو بلکہ وہ زبردستی کوئی نمازیں پڑھا دے، ان سے روزے رکھوا دے تو رکھوا دے، لیکن اندر سے وہ اس نظام سے بالکل ہی ایسے علیحدہ ہو چکے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ وہ اپنی، اور میں بہت سے نئی نسل کے لوگوں سے مل چکا ہوں، ان کا نہ اب مذہب سے تعلق رہا، نہ ہی کوئی ان کی روحانیت تو اس سے بھی گئی گزری۔ تو وہ بالکل ہی نکل چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہ وہ بھی مٹیریلسٹک دنیائی فکروں میں دوڑ کر اپنی روحانیت کا نقصان کر لیں، اس نئی نسل کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ یہ بہت ایک سوچ اور فکر کا وقت ہے کہ وہ جو نئی نسل جو بہت کچھ کر سکتی ہے، اسے اس نیرو جکڑے ہوئے نظام میں رکھ کر ظاہری چیزوں میں آپ ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے کوئی خاص ایسی تعلیمات پیش کی جائیں جو روحانیت پہ مبنی ہو۔ جب نہ خلیفہ روحانی، نہ وہ جو سرکل وہ روحانی،
نہ یہ احمدیت روحانی، تو وہ اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ بہت بڑا کراس کوشچن ہے کہ صرف مذہب کے، شریعت کے اصولوں اور فلاں اصولوں فلاں پابندیوں پر آج کی جو نئی نسل ہے وہ اپنے آپ کو قید خانے میں محسوس کرتی ہے. اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یہ کیسا بہودہ گندا نظام ہے جو ہم کو بار بار ماضی کے اسی دور میں پہنچا دیتا ہے. آج اتنی دنیا ترقی کر چکی ہے اور یہ ہمیں پھر پکڑ کر اسی دور میں پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو نئی نسل ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو یہ عیسائیت کا ہوا، جو اسلام میں ہوا. تو نئی نسل پھر چرچوں کو چھوڑ گئی، ایتھیسٹک بن گئے، خدا کا انکاری کر دیا اور جمہوریت کی آزادی پہ یقین رکھا. جمہوری اصول انہوں نے اپنا لیے، لیکن روحانیت سے بالکل ستیہ ناش ہو گیا ان کا. یہی مسلمانوں میں، یہی عیسائیت میں، یہی احمدیت یا کوئی اور فرقہ ہو، کجا اس سے بحث نہیں ہے. سو میں کہتا ہوں کہ اپنی نئی نسلوں کو سنبھالو. ان کو سنبھالنے سے پہلے اگر تم اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہو تو تمہیں اپنے زندہ خدا سے بھی تعلق قائم کرنا پڑے گا. اور اگر وہ روحانیت، تین چیزیں ہیں جو آج کے دور میں مانگی جاتی ہیں. لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں، ان میں شعور بہت زیادہ آ گیا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں. اگر آپ ان کو لاجک ریزن سے جواب نہیں دیں گے، تفصیل سے جواب نہیں دیں گے، حقائق سے جواب نہیں دیں گے، اس ماحول کے مطابق آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ سے باغی ہو جائیں گے. دوسرے جو نئی نسل ہے وہ ایموشنل طور پہ وہ صرف ایمان کی حدوں تک نہیں رہنا چاہتی. وہ کہتی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، موت کے بعد ملے گی جنت، موت کے بعد یہ ملے گا، فلاں ملے گا. ہمیں اس زندگی کے اندر کچھ نظارہ کراؤ. یہ ایموشنل جو جذباتی نسل ہے، ان کے لیے پھر روحانیت کی چابی چاہیے. تو جب میں خود ہی اندھا ہوں تو میں اندھا دوسرے کو کیا راہ دکھاؤں گا؟ دو اندھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رستہ دکھائیں گے، دونوں گڑھے میں گریں گے جا کے. تو یہ کام بھی میں کر رہا ہوں کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو خدا سے ملا دیا، ٹرانسپیرنٹ. اور میں نے جب بھی سیمینار ہوتے ہیں میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ سوال نہ کیا جائے. میں ان سے کہتا ہوں ہر قسم کا سوال کیا جائے، ذاتی سوال کیا جائے، ایسا سوال کیا جائے جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہو، کوئی بات نہیں. لیکن ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ نئی نسل ان کے جوابات مانگتی ہے. اب جیسے کوئی شخص آتا ہے، وہ نئی نسل کو کہتا ہے جی شراب حرام کیوں ہے؟ آپ اسے قرآن کی آیات دکھانی شروع کر دیں. وہ قرآن سے ہی تو باغی ہو کے پوچھ رہے ہیں. وہ مطمئن نہیں ہونا چاہتا ہے کہ آپ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کیوں حرام ہے. پھر اس کے نتائج جو سائنس کی روشنی میں اور روحانیت کی روشنی میں رکھنے پڑیں گے، یہ وجوہات ہیں میڈیکل طور پہ رکھنے پڑیں گے جس کی وجہ سے فائدہ کم ہے، شراب کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تب وہ مطمئن ہوگا. تو اس لیے مجھے زیادہ فکر رہتی ہے اپنی جماعت میں کہ ان کو صرف نالج نہ دیا جائے، علم نہ دیا جائے. اگر علم کی کوئی علم ہو کسی کتاب کا، قرآن کا ہو، تورات، انجیل، کوئی کتاب ہو، اگر وہ مشاہدہ الہی کی کسوٹی پہ نہیں آتا، پرکھا جاتا، اگر وہ خدا کے سفر اور تجربے کے اندر وہ نہیں آتا، اس روحانی شخص کی زندگی کا مشاہدہ اور وہ تجربات نہیں کرتا روح کی دنیا کے اندر،
تو سمجھ لیں کہ ہر مذہب کا پانی گندا ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، اور پینے سے بدبو آئے گی اسے، اور لوگ ایسے پانی کو نہ پئیں گے۔ اس لیے خدا کا مینا برسنا بڑا ضروری ہے، بارش ہونی بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جو زمینی پانی ہے وہ پھر سیراب ہو، اس میں پھر پاکیزگی ہے۔ تو اس لیے میں جتنی بھی کتابیں خدا نے مجھے دی ہیں راز الہی، میں نیا آدم ہوں اور نئی دنیا کا زمانہ ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر علم کو ان کے مشاہدہ الہی میں لایا جائے۔ اس لیے میں لیکچر دیتا ہوں، چابیاں بتاتا ہوں کہ کیسے تم نے روحانی زندگی میں داخل ہونا ہے، جہاں موت کے پردے اٹھا دیے جائیں۔ آپ فرشتوں کو دیکھ لیں، روح کی دنیا کو دیکھ لیں، عالم برزخ کو دیکھ لیں، فردوس کو دیکھ لیں، خدا کو دیکھ لیں، تاکہ سفر میں اتنی آسانی ہو جائے۔ آپ کا ویژن پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اگر میں نے یہاں گند گھولا تو میری روح کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے میں بہت اویئر رہتا ہوں کہ صرف مذہبی کتابیں نہیں پڑھا دینی کسی کے ہاتھ میں، ورنہ نئی نسل میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو بھاگی اور چھوڑ جائیں گے۔ اور مجھے بہت سی ای میلیں آتی ہیں جماعت احمدیہ کی یا دوسری عیسائیوں کی، ینگ نسل جو ہے وہ براہ راست سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بولنے، ہم سے فبیٹن ہے، ہمیں اجازت ہی نہیں دی جاتی، کہتے ہیں کہ نہیں ایسے سوال نہ کیے جائے کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ نہیں، وفاداری کم اور سوال زیادہ پوچھے جائیں آج کے دور میں۔ تو اگر کسی وقت میں یہ آڈیو، یہ بیٹری بند ہو گئی تو سمجھ لیں گے، لیکن تھوڑی باتیں اور کر لیتے ہیں جب تک گزارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی فرینکفرٹ سے ہمارے جو ایک احمدی ہے، روزانہ احمدی قبول کر رہے ہیں اس ون فیملی ورلڈ کہ اب مذاہب کی دنیا ختم ہوئی، خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ جو میرا نظام جو ہے وہ روحانیت پر ہے کہ انہیں با خدا کیسے بنایا جائے، زندہ خدا سے کیسے اس کا رشتہ قائم کیا جائے۔ باقی عدالتی جو ہے، جو جمہوریت کا نظام ہے، میں اس میں مداخلت نہیں کرتا، کیونکہ یہ اب انسان کو اختیار دیے گئے ہیں۔ شریعت کا نظام فرشتے بتاتے تھے، تو فرشتوں سے تو اختیار لے لیا گیا، لے کر پھر نئے آدم کو دیا گیا ہے، تو اب انسان فیصلے کریں گے۔ جو جرائم کم ہوتے جائیں گے، سزائیں بھی کم ہوتی جائیں گی۔ تو کہنے سے مراد یہ تھی کہ میں جب میری توجہات اس جگہ پہ رہتی، اس لیے میں دورے کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک تو عام انسان سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ عام انسان جیسے جماعت احمدیہ کا عام انسان جو ہوگا وہ آپ کو صحیح خبر پہنچا دے گا، کیونکہ اس کا اس ظالمانہ نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ابھی کل ہی کی بات ہے، وہ مجھے اطہر صاحب بتا رہے تھے کہ فرینکفرٹ سے ایک احمدی نے انہوں نے اپنا ای بکس کوئی کچھ پیج پڑھے ہوں گے تو دل کی دنیا بدلی، اور کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ اب میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور اس زمین کے وارث محبت کرنے والے ہوں گے، تو کوئی اہل دل ہوں گے احمدی، تو انہوں نے کچھ پیج پڑھے اور اسی رات 2 دفعہ خدا سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ہے زندہ خدا سے تعلق۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیسے بھی ہو، مجھے آپ مسیح الزمانہ سے ملائیں، خدا کے دل سے۔ تو روزانہ احمدی بیعت کر رہے ہیں، عام مسلمان بیعت کر رہے ہیں،
ایمان لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا، یہ قیامت ہے۔ جیسے عیسیٰ نے کہا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہت کی آواز دی تھی اس نے، وہ نہیں قائم ہو سکی، وہ ایک اور علیحدہ مصیبت ہے۔ اور غلام احمد قادیان صاحب نے بھی کہا تھا کہ نیا آسمان اور نئی زمین میں بنا رہا ہوں، تفصیل ہے، روایا ہے، لیکن وہ بن نہیں اس لیے سکی کہ اس کے لیے جو خدا نے کہا تھا وہ کام نہیں کیے۔ یہ بڑی، میں نہ کسی کو ناراض کرنا چاہتا ہوں جماعت احمدیہ کو، یہ بڑی دکھی اور دلسوز کہانی ہے کہ وہ باتیں اصل نہیں بتائی گئی۔ اس لیے خدا نے مجھ سے کہا تھا میں تجھ سے بھی وہی کہتا ہوں، اگر جو کچھ تو نے سنا ہے، جو معرفت الہی کا سفر کرے گا روحانی زندگی میں اور مشاہدہ الہی ہوگا، جو میری بادشاہتیں دیکھے گا، میرا نظام دیکھے گا روح کی دنیا میں، جو سفر ہوگا وہ سب کچھ بتا ویسے ہی، تو انسان میری قدر و قیمت جان لیں گے، اور اس زمین کے وارث عبادت صالحین، کہیں پہ کہا گیا میرے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ دور ہے جہاں انسان کی پہلی اور ہمیشہ کی محبت خدا کی ہوگی اور خدا کی قدر و قیمت کو جان لے گا۔ تو یہاں جو بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نظام غلط ہوتے ہیں تو وہ اوپر سے ہوتے ہیں، اور جب ان میں انقلاب آتا ہے تو وہ نیچے سے آتا ہے، کیونکہ جو اکثریت ہوتی ہے وہ تنگ آ جاتی ہے، جو اقلیت بیٹھی ہوتی ہے اوپر۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس نظام کو، کسی نظام کی ترقی کے لیے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی بنیادیں قائم کرتے ہیں کہ جیسے یورپ میں انلائٹمنٹ دور شروع ہوا تو ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچائی پر یہ نظام کی بنیاد رکھی کہ جہاں جہاں ہمیں سچائی لے کے جائے گی ہم وہاں جائیں گے، سائنس کا تحقیقات ہو یا کوئی اور تحقیقات ہو، ہم وہاں جائیں گے۔ لیکن زیادہ تر یہ انقلاب ٹیکنالوجی کی صورت میں آیا، اور انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا، جیسے گلیلیو نے کہا تھا کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد، مذہبیوں نے اڑا کے اسے جیل دے دی۔ پھر وہ بیچارہ، اس نے توبہ مانگی، بعد میں اسے جوش چڑھا، پھر اس کا کام کر دیا، اور اسے اپنے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا۔ ان کیتھولک کے یہ جو غلط نظام کی لابی تھی، تو پھر بعد میں اس نظام کو بھی توڑا گیا کہ کیتھولک کا جو مذہبی نظام ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ تو اب تو دنیا میں یہ نظام تقریباً یورپ میں تو رائج ہے کہ religion has nothing to do with the affair of government۔ جو مذہب ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کاموں میں زبردستی کرے، غنڈہ گردی کرے، بدماش بن جائے، انتہا پسند بن جائے، وہ اپنا کام کرے، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے جمہوریت کے اندر، اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہی کانسٹیٹیوشن آپ کا ہے پاکستان میں بھی ہے، جو محمد علی جناح نے کہا تھا that religion has nothing to do with the affair of government۔ کوئی اس کا کوئی ایسا قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو گورنمنٹ ہوگی اس میں، اب اس کی منسٹری میں سوائے ایک کے سارے ہی ہندو تھے، سنگھ تھے، ایک احمدی صاحب، ایک احمدی بھی تھے ان کی منسٹری میں۔ تو وہ تو کہتے تھے قائد اعظم کہ بائی ٹائم پیس بائی، نہ کوئی ہندو رہے گا، نہ کوئی سنگھ، نہ کوئی مسلمان، ان کا جمہوریت میں وہ ایک ہو جائیں گے، مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہوگا۔
تو ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا. اگر ہم اس نظام کو تنگ نظر رکھ کر خاص لوگوں تک محدود کریں گے تو جو میں نے دیکھا ہے، خدا نے مجھے دکھایا ہے، اس کے 14 نہیں، جماعت احمدیہ کے، ان کے بھی 72 فرقے ہوں گے. اور ان کا جو یہ ہے نا غلط خیال کہ سورج سدا ان کے سر پہ چڑھا رہے گا، یہ ان کا غلط خیال ہے. بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے مذہب جو ہیں وہ گند میں جا پڑے اور بدترین مخلوق بن گئے. اور یہ جماعت احمدیہ کیا یا کوئی اور فرقہ کیا؟ تو میں پھر دعوت دیتا ہوں، چاہے وہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہوں یا نئی نسل ہوں، کہ اب روحانیت کا دور ہے. اب اس زندہ خدا سے صرف بات کرنے کا دور نہیں ہے. ہمارا زندہ خدا ہے، 152 یا کم و بیش آگے ہو، وقت گزر جائے اور ایک بھی نبی نہ آئے وہاں پر. ہمارے ہزاروں ماننے والوں میں اسی تعلیمات کے ذریعے، کیونکہ خدا نے کہا یہ نیا زمانہ ہے، نیا آسمان نئی زمین ہے، خدا کی منشا پوری ہو جائے گی. نئی زمین سے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے، اور زمین انبیاء سے بھر جائے گی، خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی. تو ہمارے اس یونیورسل مشن میں 40 نبی، ابھی تو میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں کہ میں ڈنڈے سے ہکارتا پھروں سارے نبیوں کو. تمہاری مجال کیا کہ میں بیٹھا ہوں ابھی نبی اور تم نے نبوتوں کے دعوے شروع کر دیے، جیسے محمد صاحب کے دور میں ہوا. ان پہ بھی لشکر کشیاں کی، کئیوں کو مارا گیا، کئیوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا. میں تو خوش ہوتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں، سجدے میں چلا جاتا ہوں جنگلوں میں، روتے روتے میری حالت غیر ہو جاتی ہے کہ اے خدا، یہ تیری عنایات ہیں کہ نبیوں کا زمانہ آ رہا ہے. کیونکہ اس زمین کے در و دیوار جو ہے وہ پیاسے ہو گئے خدا کی محبت کے بغیر. یہ وہ تڑپتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں اس خدا کی خبر دے جو زندہ ہے، اس کے راز الہیوں کی خبر دے. یہی تو توحید ہے، آنے والا بتائے. تو جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے میں اس سے خود ملتا ہوں جا کے، اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ خدا کی عنایات جو وعدے دیے تھے خدا نے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، اس کے پھل بوٹے، اس کے بیج، وہ کوپلے، وہ باہر کا زمانہ میں خود دیکھ رہا ہوں. ابھی تو میں زندہ ہوں. تو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد جو ہے، آپ مہربانی کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کریں تعصب کے بغیر، اور اس کے بغیر کہ اس نے یہ کہہ دیا. اور بھائی میں نے جتنے بھی نبی ہیں وہ راہ ہیں، جب خدا مجھے حکم دے گا تو مجھے بتانا پڑے گا.